ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے کمپوزٹ مٹیریل کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر آج پروگرام کیا تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو ضروری ہے، جب ہم این ٹی یو یونیورسٹی کو پورٹرے کر رہے ہیں جو کہ اس پوری فیلڈ کو ایک بہت منفرد انداز میں پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے اور خاص طور پر ڈگری لانچ کی ہے، تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسر نواب موجود ہیں جو کہ ڈین ہیں فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا ہے. ڈاکٹر صاحب، کمپوزٹ مٹیریل ہے کیا؟ اگر ہم تھوڑا سا کتھارسز کر لیں، اس کا انٹروڈکشن لے لیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے عام فہم زبان میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود تھے، انہوں نے بتایا، لیکن ایز اے انٹرنیشنل ایکسپرٹ آپ اس کیسے دیکھتے ہیں؟ کمپوزٹ مٹیریل کیا ہے، کتنی یوٹیلائزیشن ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا اس کے اوپر کتنا کام کر رہی ہے؟ اچھا جی، آپ کے ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، انسان شروع میں قدرتی طور پہ جو بنی ہوئی ریزیڈنسز تھی جن کو ہم غار کہتے ہیں اس میں رہتا تھا. جیسے ہی اس نے اپنے گھر بنانے شروع کیے تو اسے ایسے اسٹرکچرز کی ضرورت تھی جو اسٹیبل ہوں، تو مٹی سے بنے. اب مٹی پہ اگر پانی پڑے تو فلو کر جاتی ہے، اس کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، تو اس نے اس کے اندر بھوسا یا جو تنکے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیے. مینلی دس از کمپوزٹ مٹیریل. ایک اس کے اندر حصہ ایسے ہوتا ہے جو جوڑنے والا یا گلو، اور دوسری اس کے اندر انکلوژن ہوتی ہے جو کہ فائبرز ہو سکتے ہیں. کانکریٹ اس کی ایک مثال ہے، اس کے اندر سریا جو ہے وہ انکلوژن ہے اور اس کو مورٹر جو ہے وہ اسے جوڑ دیا جاتا ہے. ان مٹیریلز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کنونشنل مٹیریلز. لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، ان کو زنگ نہیں لگتا، ان کو بنانا جو ہے وہ آسان ہے. آپ کسی بھی طرح کا مٹیریل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. جیسے جیسے انسانی زندگی آگے گزر رہی ہے، جو نیچرل مٹیریلز ہیں لائک اسٹیل ہے، جو ووڈ ہے، اور اس طرح کی جو مٹیریلز ہیں ایلومینیم ہے، یہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم لائٹ ویٹ، اسٹرانگ اور ٹیلر میڈ مٹیریلز بنائیں، اور کمپوزٹ مٹیریل جو ہے وہ اس کے لیے ایک بیسٹ سولوشن. تو ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بہت عام سی آپ نے بڑی آسان سی اس کی ڈیفینیشن بتا دی. اب اس کا استعمال ایسے ہی ہے جیسے ہر چیز میں ہو سکتا ہے، یا بڑا اسپیسیفک زونز کے اندر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہو سکتا ہے، اور فیوچر کیا اس کا بہت زیادہ ہے کہ دنیا میں اس کے اندر بہت تیزی سے ریولیوشن آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، مٹیریلز کے اندر جو ایولیوشن ہے پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن دنیا میں تو یہ 1940s سے یہ کمپوزٹ مٹیریلز جو ہیں وہ دے آر بینگ امپلائڈ، اور یہ ہر جگہ پہ ہر ڈومین کے اندر ہیں. لائک لکڑی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ کمپوزٹ مٹیریل سے ہم فرنیچر بنا سکتے ہیں. اسی طرح ہاکی سٹکس ہوتی تھی، ایک وقت میں یہ لکڑی کی بنتی تھی، آج کل جو ہے وہ کمپوزٹس کی ہیں. بائیسیکل ہے، یہ لکڑی کے بنتے تھے، اسٹیل کے بنتے تھے، آج کل جو ہے وہ کمپوزٹ مٹیریلس کے. گاڑیوں کے اندر اس کی بڑی زبردست اپلیکیشن ہے. جیسے گاڑی کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اس کی فیول کنزپشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ساری دنیا میں جو گاڑیاں ہیں وہ اس کے اوپر، ٹرینیں، گاڑیاں اس کے اوپر کمپوزٹس پہ شفٹ کر رہے ہیں. جیسے اس کا وزن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ویسے ویسے اس کی تیل کی جو کنزپشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور پاکستان کی طرح کے ملک میں جہاں پہ پیٹرول بل ایک بہت بڑا جو ہے وہ بل ہے، تو آپ امیجن کریں کہ اگر 20% یا 25% وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا یا رکشے کا، تو الٹیمیٹلی اس کی جو آئل کنزپشن ہے وہ 20 سے 25% جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اٹ ول بی سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ فار دا نیشنل اکانومی. اچھا، آپ نے جہاں بات کی پاکستان سے ممالک کی، تو ہم تو اکنامکلی بھی بہت پور ہیں. تو اس اکنامیکل سیٹ اپ کے اندر کیا ہمارا اتنا والیوم موجود ہے کہ ہم اس کی طرف جا سکیں، کہ ہمارا انڈسٹریلسٹ کے پاس اتنا والیوم موجود ہے کہ وہ ادھر جا سکے، یا بہت کوئی بڑا میگا سیٹ اپ لگانا پڑتا ہے اس کی طرف؟ کیونکہ دیکھیں المونیم کے نئے فیکٹریز لگ رہی ہیں، اسٹیل ملز لگ رہی ہیں، تو اس کے کمپیریٹیولی اگر ادھر لوگ آنا چاہیں تو کیا کوشن موجود ہے؟ دیکھیں، جو فیکٹری کمپوزٹ مٹیریلز کی لگانی ہے وہ ایلومینیم کی نسبت، وہ باقی سب کی نسبت جو ہے وہ آسان ہے. اچھا، کمپوزٹس کے اندر جو پرابلم ہے اس پہ نہ شفٹ ہونے کا، وہ لیک آف نالج ہے، لیک آف اویئرنیس ہے. آپ کے پاس اتنی جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے. تو این ٹی یو نے دو اس کے اندر جو ہے وہ اسپیکٹس پہ کام کیا. ایک تو ہم نے پولیمر انجینئرنگ، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک اسپیشلائز ڈگری شروع کر دی تاکہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ان کی ہم فریکوینٹلی ٹریننگز کروا رہے ہیں. تو اف سم ون وشز ٹو انویسٹ، پورا پاکستان جو ہے وہ ان ساری ڈومینس کے اندر اوپن ہے. ہر وہ جگہ جہاں پہ کنونشنل مٹیریل یوز ہو رہا ہے اس کی جگہ پہ ہم کمپوزٹ مٹیریلز یوز کر سکتے ہیں. اٹ ول بی لائٹ ویٹ، اٹ ول بی اسٹرانگ، اور اس کی لائف بہت زیادہ ہوگی. تو اس کے لیے جو انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی ہے، لیک آف اویئرنیس ہے. میری وہ لوگ جو کہ انویسٹر ہیں، جو نئے
بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ اس ڈومین کو ایکسپلور کریں. آپ تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ جو بینیفٹ ہے وہ اس میں لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جب لوگوں کو میں اسے انٹرپرینورشپ کہہ لوں گا, بہت ساری ہمارے نوجوان ہیں, تو یہ تو پھر ایک نیا وینچر ہے جہاں 7-8 لاکھ نوجوان ہمارا پاکستان سے باہر ڈمپ آؤٹ ہو جاتا ہے, جسے ہم برین ڈرین کہتے ہیں. ان میں سے چلیں کچھ تو ایسے ہیں جو ایجوکیشن کے لیے گئے ہیں, پازیٹیوٹی کے لیے گئے ہیں, لیکن زیادہ تر نوکریاں ڈھونڈنے گئے ہیں. کیا وہ 40-50-60-70 لاکھ ادھر لگتا تو ملک کے لیے بھی فائدہ اور ان کے لیے بھی, ان کے گھر والوں کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں جی, پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ تھوڑی. سو ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے وی نیڈ ٹو گو انٹو نیو ڈومینس. تو جو بچے اس کے اندر آئیں گے, انٹرپرینورشپ کے اندر آئیں گے, یا جو آلریڈی انٹرپرینورس ہیں اگر وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو نہ صرف جو ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے 250 ملین کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, نہ صرف وہ اس کو کیٹر کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دے کین گو انٹو ایکسپورٹ مارکیٹ ایز ویل. اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈومین ہے. انڈیا نے ریسنٹلی پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ ایکسیل کیا ہے, اور آج کل دنیا کے اندر جو مینلی گروتھ ہے مٹیریلس کے اندر وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر نواب ہمارے سے موجود تھے, بہت زیادہ ڈیٹیل میں کوشچن آنسر سیشن ہوا, ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں سامنے رکھی. میں پورا ان کا پروجیکٹس جو ہیں تھرو آؤٹ تھورلی وزٹ کر کے آیا, تو اس کے اندر میرے خیال میں ایک چھوٹی سی بوتل سے لے کر, ایک ٹیبل سے لے کر, ایک بڑی گاڑی کے مٹیریل تک آپ جا سکتے ہیں. اور اس کے اندر سب سے مین چیز تھی ہم خود کفیل ہو کے مینوفیکچرنگ میں جا سکتے ہیں. جب ہم گاڑیوں کے لیے اسپیئر پارٹ سارے باہر سے لے کے آتے ہیں, ہم صرف اسمبلنگ کر رہے ہیں. وہ ہم جب مینوفیکچرنگ پہ جائیں گے تو کاسٹ آف پروڈکشن جب کم ہوگی, تو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونے سے چیزیں دستیابی, مثلا جیسے بائک کے مڈ گارڈ تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں, تو وہ اویلیبلٹی جب ہماری کنٹری کے اندر ہوں گی اور سستی ہوں گی, ڈیوریبل ہوں گی, تو عوام کو, اور پھر اس کا وزن لائٹ ہوگا, فیول کنزمپشن بھی اچھی ہو جائے گی اور ڈیوریبل بھی ہوگی, تو ہمیں بہت سارے پیسے جو ہم ڈمپ کری جا رہے ہیں, کیش فلو ڈسٹرب ہو رہا ہے, وہ سب کچھ بچ سکے گا, اور انڈسٹری میں ایک نئی جہد آئے گی جس کو لے کے آگے چلا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.